اب آتے ہیں جی ایک کیریکٹر کی طرف جس کو ہم سینٹا کلوز کہتے ہیں. یہ سینٹا کلوز کہاں سے آیا, آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سینٹا کلوز جو ہے بیسکلی اکارڈنگ ٹو موسٹ ہسٹورینز اٹ از اے اسپن آف دا نیم سینٹ نکولس. یعنی سینٹ نکولس کے نام کو اسپن آف کر کے وہ سینٹا کلوز بن گیا. سنٹر کلاس جرمن میں یا آسٹریا میں جو ہے نا کہا جاتا تھا, تو سنٹر کلاس سینٹ نکولس کو سنٹر کلاس سے کرتے کرتے وہ سینٹا کلوز بن گیا. اچھا, سینٹ نکولس جو ہے بائی دا وے ویٹیکن نے ڈینائی کیا کہ سینٹ نکولس واز ایور اے پریسٹ. مطلب کوئی وہ کہتے ہیں کرسچن ہسٹری میں سینٹ نکولس کے نام سے کوئی پریسٹ نہیں تھا. 2 دفعہ ویٹیکن ڈینائی کر چکا ہے, لیکن بہرحال جو متھ میں یا لیجنڈ میں اس کو مانا جاتا ہے, اسپیشلی جرمنی میں یا آسٹریا میں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں, دے سے کہ ہی واز اے سینٹ ہو واز اے گفٹ گیونگ پریسٹ. ہی واز اے سینٹ ہو واز اے گفٹ گیونگ پریسٹ. بٹ the problem here is the following. Although they paint Saint Nicholas as a very holy man, as a very gift-giving and warm and lovable character, Saint Nicholas always comes with a secondary character. And let me show you that character. وہ کریکٹر کون ہے جو ہمیشہ سینٹ نکولس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ کریکٹر جو ہے اس کا نام ہے جی کرامپس. Who is Krampus? Let's have a look. یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں سینٹ نکولس جو ہے اس کے ساتھ ایک یہ شیطان نما چیز کھڑی ہوئی ہے جس کی لمبی سی زبان ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑی ہے جس کو بیسیکلی سوئچ کہتے ہیں. اٹس اے برانچ جس سے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, اور یہ ایک طرح سے چین کے ساتھ سینٹ نکولس کے ساتھ آتا ہے, جہاں وہ جا رہے ہیں یہاں یہ جا رہا ہے. تو دس از کرامپس. اب یہ کرامپس جو ہے اس کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ اگر تو بچے جو ہیں وہ اچھے تھے تو سینٹ نکولس ان کو گفٹ دیں گے, اور اگر بچے جو ہیں وہ مس بہیو کرتے رہے تو سال کے اینڈ میں کرامپس آ کے ان کو مارے گا اور ان کو پیٹے گا. اور یہ دیکھیے آپ کو ایک امیجری نظر آ رہی ہے کہ کرامپس جو ہے بیسکلی جو آدھا انسان ہے, آدھا شیطان ہے, آدھا بکری کی طرح بنا ہوا ہے. یہ بیسکلی اٹس اے ڈپکشن آف دا ڈیول. اگر آپ نے شیطان کی وہ جو سیٹانک جو لوگ ڈیول ورشپنگ کرتے ہیں ان کی اگر آپ نے وہ امیجری دیکھی ہو, دا سیٹن اور دا لوسیفر دے ورشپ بیسکلی لکس لائک دس, لائک اے ہاف مین ہاف گوٹ ٹائپ آف کیریکٹر. سو یہ کرامپس جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں, آج بھی جرمنی آسٹریا وغیرہ میں جب کرسمس سیلیبریشنز ہوتی ہیں تو آپ کو سینٹا کلوز کے ساتھ ساتھ یعنی سینٹ نکولس کے ساتھ ساتھ یہ کرامپس بھی نظر آئے گا. اور یہ بیسکلی امریکہ میں تو یہ پاپولرائز ہو کے وہ ایلفز کی شکل اختیار کر گیا, لیکن بہرحال باقی کنٹریز میں ابھی تک کرامپس کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ فل زور و شور سے چل رہا ہے. سو یہ جو کیریکٹرز ہیں دو, سینٹ نکولس اینڈ کرامپس, ان دونوں کو مرج کر کے ایک کیریکٹر سامنے آیا جس کو ہم سینٹا کلوز کہتے ہیں. سینٹ نکولس اور کرامپس کو جب آپ مرج کرتے ہیں تو پھر سینٹا کلوز بنتا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک فیمس رائم بھی ہے کہ وہ he knows what you've been up to, he knows if you're bad or good, so be good for goodness sake. وہ اس طرح کا کوئی ایک رائم بنایا ہوا انہوں نے کہ سینٹا کلوز جو ہے وہ جانتا ہے, یعنی کہ سینٹا کلوز نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کوئی خدا کی طرح کی چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جیسے وہ سب کچھ جانتا ہے, اس کو سب پتا ہے کہ تم اچھے تھے یا برے تھے, اور وہ آ کے جو ہے نا تمہیں گفٹ دے گا اور تمہاری چمنی کے تھرو گھسائے گا اور سارا کچھ ہوگا. سو یہ کیریکٹر جو ہے بیسکلی جو کرامپس اور سینٹ نکولس کو مرج کر کے سینٹا کلوز کا کیریکٹر جو ہے وہ سامنے آیا, جس کا تعلق کرسچن ورلڈ سے بائی دی وے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹلی پیگن ٹریڈیشن سے ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یول سے شروع ہوا, فیسٹیول آف یول سے اوڈن کے اوپر بات پہنچی, پھر اس میں بیچ میں تڑکا تھوڑا سا ان کا جو گاڈ سیٹرن تھا اس کا بھی لگ گیا, اور مترا کا بھی, اور یہ ساری چیزیں مرج کر کے ہمارے سامنے اس شکل میں آج پہنچ چکی ہیں کہ سینٹا کلوز از دا کیریکٹر دیٹ کمز ڈاؤن. سو سم سیڈ کہ اٹ از ان فیکٹ سیٹن ناٹ سینٹا, کہ سیٹن کے ورڈز کو چینج کر کے سینٹا بنایا گیا, ایز دا کیریکٹر از مور فیمس دین عیسیٰ علیہ السلام آن کرسمس. کہ کرسمس میں آج کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, اور کرسمس کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں جو سینٹا کلوز کو یاد کرتے ہیں یا سینٹ نکولس اور کرامپس کے مرجر کو یاد کرتے ہیں. گلی گلی محلے محلے وہ سینٹا کلوز کی ٹوپیاں بانٹی جاتی ہیں. اور یہ آج کی جو ٹاک میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود آبزرو کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بازاروں میں, مارکیٹس میں, دکانوں میں, بیکریوں میں, ہوٹلز میں, ریسٹورانٹس میں کرسمس ٹری لا کے رکھ دیے, لائٹیں لگا دیں, سینٹا کلوز کی طرح کوئی بابا وہاں بٹھا دیا وہاں پہ, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ یو آر لائنگ ٹو یور کڈس. یہ جو جب یہ سینٹا کلوز کی پوری کہانی سنائی جاتی ہے
تو یو آر لائنگ ٹو یور کڈز اینڈ ٹیلنگ دیم کہ آپ کو ہر کرسمس میں وہ جو ہم نے کرسمس ٹری لا کے رکھا ہوا ہے جو کہ وہ نارس پیپل کی طرف سے آ رہا ہے, وہ جو فر ٹری لا کے رکھتے ہیں, بیکاز آپ خود سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے فر ٹری کے ساتھ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں رہتے ہیں, وہاں پہ تو پام ٹریز ہوتے ہیں, پام ٹریز ہوتے ہیں. آپ نے یہ فر ٹری جو ہے جو کہ ناردرن سائڈ میں پایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے ہم پاکستان میں بھی جب ناردرن سائڈ میں ٹریول کرتے ہیں فر ٹریز تو وہاں ملتے ہیں, یہ جو ایور گرین ٹریز ہوتے ہیں. ان کا کیا تعلق واسطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ گھر میں کرسمس ٹری لے کے آتے ہو؟ سو یہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. پہلے تو کرسمس ٹری لے کے آتے ہیں جو کہ ایک ٹائپ آف تعویذ ہے, ایک ٹائپ آف ایمولیٹ ہے, اور پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی پریزنٹس آئے ہیں وہ تمہارے ابا جان نہیں بلکہ ایک 300 پاؤنڈ کا بندہ جو ہے وہ چمنی کے تھرو آیا تھا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا, اور کپڑے بھی گندے نہیں ہوئے اس کے. اور بچہ جو ہے ساری عمر یہ بلیو کرتا ہے کہ سینٹا کلوز آتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 10-12 سال کی عمر میں آتا ہے تو پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی سینٹا کلوز از ناٹ ریئل. اور جب بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ 10-12 سال جھوٹ بولا گیا ہے تو سوچیں اس کا کیا ٹرسٹ رہے گا اپنے پیرنٹس کے اوپر. اکثر بچے ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر جاتے ہیں کہ why have you been lying to me all these years, کہ you told me کہ سانتا کلوز ہر سال آتا ہے, now you tell me that Santa Claus was all a myth, it was all a joke. and so وہ ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اینڈ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کو منع فرمایا, بچوں سے یا بڑوں سے جھوٹ بولنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو, اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو, حق سچ بات کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا کہ مطلب آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ اگین آئیڈیل تو نہیں ہے کہ مسلمان کنجوس ہو, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور کنجوس ہو. پھر پوچھے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو خود دین حق پہ ہے وہ جھوٹا کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جہاں پہ ایک صحابیہ تھیں, انہوں نے ایسے ہاتھ بند کیا ہوا تھا اور اپنے بچے کو اپنے پاس بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میرے پاس, میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہے, میرے ہاتھ میں کھجور ہے. تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا تو تم جھوٹوں میں لکھی جاتی. بچوں سے اتنا جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے. اکثر اوقات بچے ہوتے ہیں نا کہ یعنی بچہ کوئی گھوم پھر رہا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں, بڑی اسپیشل چیز ہے, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ میرے پاس آئے, میں اس کو لاڈ پیار کروں, لیکن وہ اس سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بھی منع کیا گیا کہ بچوں سے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا, بیکاز بچوں کا ٹرسٹ پھر آپ سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہر دفعہ نا میرے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا دین تو بالکل سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب آپ اگر دیکھیں کہ کرسمس کی آج صورتحال کیا ہے, تو کرسمس اب ایک ریلیجس فیسٹیول سے زیادہ ایک کمرشل فیسٹیول بن چکا ہے, جہاں پہ اٹس آل اباؤٹ بائنگ تھنگس, اٹس آل اباؤٹ کنزیومرزم, اٹس آل اباؤٹ مٹیریلزم. چیزیں خریدو. آپ کو پتا ہے کہ لوگ امریکہ میں اور یورپ میں 6 مہینے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں کرسمس شاپنگ کے بعد, یعنی اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ کرسمس کے لیے لگا دیتے ہیں, بائنگ لائٹس اینڈ ڈیکوریشن اینڈ تھنگز لائک دیٹ. فضول, ایکسٹراویگنس, ویسٹ آف تھنگس. وہ کرسمس ٹری لے کے آئیں گے, اس کو کاٹیں گے, اس کے اوپر آرنامنٹس لگائیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, لائٹیں لگائیں گے, گھروں میں چراغا ہوگا. یعنی 6 مہینے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. And this is completely opposite to the way of عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا جو وے تھا اسے بالکل اپوزٹ طریقہ ہے. یہ $500 billion صرف US میں خرچ ہوتے ہیں ہر سال کرسمس سیلیبریشنز کے اوپر. $500 billion, that's like $500 billion every year. صرف US کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں یورپ کی بات نہیں کر رہا, آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا, صرف US کے اندر $500 billion خرچ ہوتا ہے. And to top it off, 30 to 35 million trees are cut down on Christmas just in the United States. یعنی 35 ملین درخت آپ نے کاٹ دیا صرف ایک دن کی سیلیبریشن کے لیے. اور آپ کو پتا ہے ایک ٹری کو گرو کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. ایک کرسمس ٹری جس کو آپ کہتے ہیں فر ٹری, اس کو 15 سال لگتے ہیں گرو کرنے میں.